السلام علیکم۔ یہ ایک چھوٹا سا سوال آیا ہے کہ ناقۃ اللہ کیا چیز ہے؟ کیا واقعی یہ کوئی اللہ کی اونٹنی ہے یا کیا کچھ ہے؟ اب اس کے لیے اگر آپ قوم صالح اور ناقۃ اللہ جہاں جہاں قرآن میں آیا ہے اس کو لیں گے تو بہت طویل وقت ہو جائے گا۔ میں چاہوں گا کہ صرف ایک جگہ سے بات کو سمجھا دیا جائے، یہ ایک چند آیتوں سے ہی بات واضح ہو جائے۔ تو اس کے لیے آپ سب سے پہلے سورہ اعراف آیت نمبر 73 سے آپ 79 تک دیکھ لیں، یعنی 7 کی 73 سے 79 تک، تو بہت واضح ہے۔ اس کے بعد پھر کوئی سوال ہو تو بعد میں کیجیے گا، اس سے کر لیں گے۔ میرے خیال میں یہیں سے وضاحت کافی ہو جائے گی۔ اس وقت میرے پاس حافظ نذر احمد کا ترجمہ ہے، پہلے میں یہ بیان کرتا ہوں اور پھر جو اپنی فہم اسے سمجھاتا ہوں۔ تو وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم۔ اور سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح کو، اس نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، سو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ اب دیکھیے اس ترجمے میں سیدھی سی بات ہے کہ ہاں اللہ کی اونٹنی انہوں نے بتا دیا سیدھی سی، لیکن کیا اللہ کی اونٹنی میں کوئی آیت بھی ہوتی ہے؟ انہوں نے تو اس کو نشانی کر کے کہہ دیا کہ اسے چھوڑ دیا۔ اگر آپ تصریف آیت کے ذریعے دیکھیں گے تو اسی میں آگے چل کر اس کی وضاحت آ جائے گی کہ کیا کچھ ہے۔ میں پہلے اس کا پورا کر دیتا ہوں، پھر رواں ترجمے سے سمجھا دوں گا، اس کے بعد پھر بعد میں آپ لوگ اس کے مطابق سوالات کریں۔ تو آگے آتا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَتَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور یاد کرو جب تمہیں عاد کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، بناتے ہو اس کی نرم جگہ میں محل اور تراشتے ہو پہاڑوں کے مکانات، سو اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور ملک میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا وإنا بما أرسل به مؤمنون۔ سردار بولے ان کی قوم کے جو متکبر تھے ان غریب لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لا چکے تھے، کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا بے شک وہ جو کچھ دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب سیدھی سی بات ہے کہ اگر ناقۃ اللہ نے اونٹنی بھیجا تھا تو کیا اونٹنی پر ایمان رکھ رہے ہیں؟ خود ہی اس کی وضاحت ہوتی چلی جا رہی ہے انہی کے ترجمے میں، اگر ہم ترجمہ نہ بھی کریں۔ آگے پھر دیکھیے کہ کیا ہے، قال الذين استكبروا انا بالذي آمنت به كافرون۔ وہ جنہوں نے تکبر کیا، سردار بولے تم جس پر ایمان لائے ہو ہم اس کے منکر ہیں۔ فعقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين۔ انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور بولے اے صالح لے آ جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے دھمکاتا ہے اگر تو رسولوں میں سے ہے۔ اب دیکھیے پہلے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا انکار کر رہے ہیں جو بھیجا گیا ہے، اور اس کے بعد یہ اونٹنی کے کوچے کاٹ رہے ہیں، تو اونٹنی کو ماننے اگر صرف ہوتا تو اس میں کیا فرق پڑتا ماننے سے؟ اور اس میں وعدہ ان امر ربہم کیا ہوتا کہ رب کے معاملے کی نافرمانی کیسے ہو گئی؟ تو عقل استعمال کریں گے تو خود بخود بات واضح ہوتی چلی جا رہی ہے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پس زلزلے نے انہیں آ پکڑا تو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ پھر صالح نے ان سے منہ پھیرا اور کہا ہے میری قوم میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا اور تمہاری خیرخواہی کی لیکن تم خیرخواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اب یہ آیت تو خود ہی واضح کر دیا ہے کہ صالح نے رب کا رسالہ پہنچایا، پیغام پہنچایا اور نصیحت کیا اس کے ذریعے، لیکن لوگوں نے خیرخواہی کو نصیحت کو پسند نہیں کیا۔ تو یہ ناقۃ اللہ کی تو خود بخود وضاحت ہو رہی ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی اونٹنی پر ڈٹا رہے اور بات کو نہ سمجھے روایتوں کو پروان چڑھانے کے لیے، تو اس کو کیا کیا جائے؟ میں ایک بار اب اس کا ترجمہ صحیح سے کر دیتا ہوں تاکہ بات آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور جب سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ سمود کہا جاتا ہے ادھورے عمل کرنے والے کو، جو اللہ کی کتاب کو بھی مانتے ہیں اس کے ساتھ ملاوٹ بھی کرتے ہیں، جیسے آج کے مسلمان اللہ کی کتاب کو بھی مانتے ہیں اس کے ساتھ اپنے اپنے اکابرین کی کتابوں کو، کوئی سایہ ستہ کو، کوئی سایہ اربع کو، کوئی کسی امام کو، کوئی کسی نہ کسی کے ایک ملاوٹ کرتا ہے، تو ادھورا عمل کرتے ہیں۔ آخاہم ان کے ہم مقصد، ان کے بھائی، اصل میں بھائی کا مطلب بھائی کوئی سگا بھائی نہیں ہے، ایک ہی مقصد والے۔ تو ایک قوم میں لوگ ایک مقصد والے ہوتے ہیں کہ پوری قوم ترقی کرے، اس لیے کہا جاتا ہے۔ تو ادھورے عمل کرنے والوں کی طرف ان کے ہم مقصد صالح مکمل صحیح عمل کرنے والے کو۔
قال یا قوم اعبدوا اللہ، کہا ہے میری قوم اللہ کے تابع دار ہو جاؤ، ما لکم کیا ہے تمہارے لیے، من الہ غیرہ کوئی حاکم ہے اس کے علاوہ سے، یعنی تمہارے لیے کیا اس کے علاوہ سے کوئی حاکم ہے، قد جاءتکم بینۃ من ربکم یقینی تمہارے پاس آ گیا بیان کیا ہوا تمہارے رب سے، رب سے بیان کی ہوئی بات کس میں آتی ہے، رب کی کتاب میں آتی ہے، کہیں کسی اوٹنی میں آتی ہے، خود بخود اس کی وضاحت ہو رہی ہے کہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم یقینی تمہارے پاس تمہارے رب سے بیان کیا ہوا ہے، بیان کیا ہوا کیا ہے، ھذہ ناقۃ اللہ، یہی ناقۃ اللہ یعنی یہی اللہ کی کتاب ہے، لکم آیاتن تمہارے لیے اس میں آیتیں ہیں، تمہارے لیے آیتیں ہیں، فذروھا پس اسے چھوڑو، تاکل فی ارض اللہ تم حاصل کر کے برتو اللہ کی زمین میں، ولا تمسوھا بسوء اور تم اس میں داخل ہو کر برائی کو حاصل نہیں کرو، مس کہا جاتا ہے کسی چیز میں داخل ہو کر حاصل کرنا، تو اس میں داخل ہو کر برائی کو حاصل نہیں کرو، فیاخذکم عذاب علیم کہ پس تمہیں دردناک سزا پکڑ لے، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ اور یاد دہانی لو جب تمہیں بنایا، خلفاء بعد میں پیچھے، من بعد عاد عادہ کرنے والوں کے بعد سے، پہلے بھی ایسے قوم عادہ کرتی رہی ہے یعنی اللہ کی نافرمانیاں کرتی رہی ہے، تو یا آپ اس قوم عاد کو ہی مان لیں، عاد کا مطلب یہ عادہ ریپیٹ کرنا، بار بار کرنا، ایک قوم نے پہلے نافرمانی کر لی تم بھی وہی کام کر رہے ہو، پیچھے آئے ہو، وَبَوَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تمہیں بنا کر دیا زمین میں، بواکم بنا کر دینا یعنی اللہ خود بنا کر دے رہا، تمہیں بنا کر دے رہا ہے زمین میں، کیا تتخذون من سہولھا قصورا کہ تم اسے پکڑ لیتے ہو، سہولھا آسانی سے، قصورا مختصر کرنا، نہیں اللہ تو تمہیں زمین میں سب کچھ بنا کر دیا، تم اسے سہولت کے ساتھ مختصر کرنا پکڑ رہے ہو، وتنحتون الجبال اور تم تراش رہے ہو مضبوط جمی ہوئی، بیوتن کتابوں تم مضبوط جمی ہوئی کتابیں تراش رہے ہو، اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر اپنے اپنے اکابرین کی کتابوں کو تراش رہے ہو، فاذکروا آلاء اللہ پس یاد دہانی لو اللہ سے کوتاہیوں کی، تم اللہ سے کن کن کیا کوتاہیاں کر رہے ہو، اعلیٰ نعمت کو نہیں کہتے نام کہتے ہیں نعمت کو، تو تم اللہ سے ان کوتاہیوں کو یاد دہانی لو، ولا تاسو اور نہیں پھرو فی الارض زمین میں مفسدین بگاڑ کرنے والے، قال الملأ الذین استکبروا تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے بڑائی کیا، مشورہ کنندگان جو ایسے لوگ تھے جو حاکم ٹائپ کے تھے، تو وہ جو مشورہ کنندگان تھے انہوں نے بڑائی کیا اپنی قوم سے، من قوم ہی اپنی قوم سے، للذین استضعفوا ان لوگوں کے لیے جو کمزور تھے، جو زیادہ تھے اور کمزور تھے، لمن آمن منہم اس کے لیے جنہوں نے ان میں سے مان لیا، اتعلمون کیا تم جانتے ہو، کیا تمہیں علم ہے، ان صالحا مرسل من ربہ یہ کہ جو صالح ہے مراسلہ دے رہا ہے اپنے رب سے، یعنی جو مکمل صحیح عمل کرنے کا دعوے دار ہو رہا ہے ایک، تو وہ جو مراسلہ دے رہا ہے وہ اپنے رب سے دے رہا ہے، قالوا انہوں نے یہ کہا، انا بے شک ہم بما ارسل بہ اس کو جو بھیجا گیا ہے اس کتاب کے ذریعے، مومنون مانتے ہیں، یعنی جو صالح کے ذریعے ہمارے پاس مراسلہ آیا ہم اسے مانتے ہیں، قال الذین استکبروا تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے بڑائی کیا، انا بالذی بے شک ہم اس کا جو آمنتم بہ تم مانتے ہو اس کتاب کے ذریعے، کافرون انکار کرتے ہیں، بات اٹھنی کی ہوتی تو اٹھنی ہی کا انکار سیدھا سیدھا کہہ دیا جاتا ہے، ارسلہ بہ نہیں آتا لفظ، اور نہ یہ آتا ہے کہ انا بالذی آمنتم بہ جو تم جس کے ذریعے مان رہے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، آگے انہوں نے کیا کیا، فعقروا الناقۃ پس انہوں نے الکتاب کو ناکارہ بنا دیا، بانجھ بنا دیا، عقر کہتے ہیں جو نتیجہ نہیں دیتا ہے، اس لیے بانجھ عورت کو بھی عاقر کہا جاتا ہے، تو انہوں نے کتاب کو ناکارہ بنا دیا، بے نتیجہ بنا دیا، جیسے آج مسلمانوں نے قرآن کو بے نتیجہ بنا دیا، قرآن تو موجود ہے لیکن اسے عاقر کر دیا ہے کیونکہ اس کے مطابق کام ہی نہیں کر رہے ہیں، سارا عمل اس کے خلاف، اپنے علماء اپنے اکابرین کی کتابیں لے کر یا سایہ ستہ کے نام پر، سایہ اربع کے نام پر یا اور مزید کتابوں کے نام پر، تو اللہ کی کتاب کو انہوں نے بانجھ کر دیا، القرآن کو بھی آج بانجھ کر دیا، جیسے قوم صالح نے ناکا کو بانجھ کر دیا تھا، وَآتَوْا امر ربہم یعنی انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے معاملات کے بارے میں، وقالوا یا صالح اور انہوں نے کہا اے صالح ائتنا بما تعدنا کیا تم ہمیں دے رہے ہو اس کا جو تم وعدہ دے رہے ہو، ان کنت من المرسلین اگر تم مراسلے ہی دینے والوں میں سے ہو، نہیں تم کہہ رہے ہو نا کہ عذاب عظیم آ جائے گا تو بھیج دو سزا، تو آگے پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے، فاخذتهم الرجفۃ فی دارہم جاثمین تو پس انہیں پکڑ لیا حرکت کے ساتھ اضطراب نے، رجف کہہ جاتے ہیں حرکت سے اضطراب جو آ جائے، یہ زلزلے میں بھی ہو سکتا ہے، بمباری میں بھی ہو سکتا ہے، سیلاب میں بھی بہت ساری چیزوں میں ہو سکتا ہے، یہ ایک ہی زلزلے پر اس کو
تعین نہ کیا جائے ورنہ قرآن میں بڑا اختلاف آ جائے گا۔ رجف کہتے ہیں اضطراب کے ساتھ، حرکت کے ساتھ اضطراب کو، تو پس انہیں حرکت کے ساتھ اضطراب نے پکڑا۔ فاس بہو، پس وہ رہ گئے، فی دارہم جاسمین، اپنے ٹھکانوں میں اوندھے پڑے ہوئے۔ فتولی عنہم، پس منہ پھیر لیا ان کے بارے میں، پلٹ گیا ان کے بارے میں۔ وقال، اور کہا، یا قوم، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، یقیناً میں نے تمہیں پہنچا دیا اپنے رب کا رسالہ۔ اب دیکھیے، یہ اگر صرف اونٹنی دینے کی بات ہوتی تو ابلغتکم رسالۃ ربی کے بجائے کہتے ابلغتکم ناقۃ کہہ دیتا اللہ، یہ بات ہی نہیں ہے، تو رسالے کو ہی ناقہ نام دیا گیا ہے۔ تو یقیناً تمہیں پہنچا دیا ہے اپنے رب کا رسالہ، ونصحت لکم، اور نصیحت کیا ہے تمہارے لیے، ولکن لا تحبون الناصحین، اور لیکن تم نصیحت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے ہو۔ اب میں ایک بار اس کا رواں ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ بات انتہائی واضح ہو جائے۔ اور سمود یعنی ادھورا عمل کرنے والے کی طرف ان کے ہم مقصد صالح مکمل صحیح عمل کرنے والے کو بھیجا، کہا ہے میری قوم اللہ کی تابعداری کرو، تمہارے لیے اس کے علاوہ سے کوئی حاکم نہیں ہے، یقینی تمہارے رب سے واضح بیان کیا ہوا تمہیں آ گیا ہے، یہی ناقۃ اللہ ہے، یعنی اللہ کی کتاب ہے، تمہارے لیے آیتیں ہیں، بس اسے چھوڑو، اللہ کی زمین میں تم حاصل کر کے برتو، اور تم داخل ہو کر اس سے برائی کو حاصل نہیں کرو، بس تم دردناک سزا کو پکڑو۔ اور یاد دہانی لو، جب تمہیں عاد کے پیچھے یعنی آدھا کرنے والوں کے پیچھے بنایا اور تمہیں زمین میں ٹھیک بنا کر دیا، تم مختصر کرنا اس کی آسانی سے پکڑتے ہو، اور تم مضبوط جمی ہوئی کتابوں کو تراشتے ہو، بس اللہ سے کوتاہیوں کی یہ یاد دہانی لو، اور تم زمین میں بگاڑ کرنے والے نہیں پھیلاؤ۔ اس کی قوم میں سے جن با اختیار لوگوں نے بڑائی کیا، تم میں سے کمزور لوگوں کے لیے کہا، ان کے لیے ان میں سے جنہوں نے مانا، کیا تم جانتے ہو یہ کہ صالح اپنے رب سے مراسلہ دے رہا ہے، یعنی صالح رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا، بے شک ہم اس کے ذریعے جو بھیجا گیا ہے اس کو ماننے والے ہیں۔ تم میں بڑائی کرنے والے لوگوں نے کہا، بے شک ہم اس کو جو تم اس کے ذریعے مانتے ہو انکار کرتے ہیں۔ بس انہوں نے الکتاب کو بانجھ بنا دیا، یعنی ناکارہ بنا دیا، یعنی انہوں نے اپنے رب کے معاملے کے بارے میں زیادتی کی، نافرمانی کیا، اور انہوں نے کہا، اے صالح ہمیں دو اس کو جو تم ہمیں وعدہ دیتے ہو، اگر تم مراسلہ دینے والوں میں سے ہے۔ بس انہیں حرکت کے ساتھ اضطراب نے پکڑا، بس وہ اپنے ٹھکانوں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ بس ان کے بارے میں پلٹا اور کہا، ہے میری قوم، یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کا رسالہ پہنچا دیا، اور میں نے تمہارے لیے نصیحت کیا، اور لیکن تم نصیحت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے ہو۔ تو یہ ہے دراصل ناقۃ اللہ۔ بہت اچھی طرح روایتی ترجمے سے بھی اگر آپ غور کریں تو بات بہت واضح ہے کہ رب کے رسالے کی بات ہو رہی، کسی اونٹنی کی بات نہیں ہو رہی ہے، اپنے ہی ترجمے کو اگر غور سے پڑھ لیا جائے تو۔ لیکن جب غور نہیں کرتے ہیں اور کہانیوں میں یا قرآن کو افسانوی کتاب بنا دیں، پہلوں کی کہانی قصے بنا کر رکھ دیں، تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ کل ان اساطیر الاولین، یعنی یہ اساطیر الاولین بنا کر قرآن کو ناقابل عمل بنا دیتے ہیں، آخر کر دیتے ہیں ناکارہ بنا دیا، انجام سے بے پرواہ کر دیا، یعنی انجام آ ہی نہیں رہا کیونکہ قرآن کے مطابق عمل ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اتنی وضاحت کافی ہے، پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے قرآن میں جہاں جہاں اور آیتیں ہیں ناقۃ اللہ کے حوالے سے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، خاص طور پر سورہ ہود میں ہے، سورہ بنی اسرائیل میں ہے، سورہ قمر میں ہے، اور سورہ شمس میں ہے۔ اگر آپ اس کو بھی دیکھ لیں تو انتہائی واضح ہو جائے گا کہ ناقۃ اللہ کوئی اونٹنی نہیں بلکہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس کے باوجود بھی سوال ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔